بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ لاسٹ سنڈے کسی صاحب نے ایک سوال دیا تھا کہ what are the black holes? How many dimensions are there? Are black holes gateways to other dimensions? اگر ان بلیک ہولز کو ہم سائنس کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو ایک علیحدہ ایکسپلینیشن ہے جو کہ بہت سی جگہوں پر اس ایکسپلینیشن سے مطابقت رکھتی ہے جو ہمارا دین ان کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے۔ تو سائنس تو یہ کہتی ہے کہ اس میں بھی دو تھیوریز دیتی ہے سائنس کہ جو سٹارز ایک ڈائمینشن میں سے یہ ہے کہ وہ سٹارز جن کا لائف سائیکل مکمل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ پروردگار نے جو چیز بھی تخلیق کی ہے ان سب کا ایک لائف سائیکل ہے، وہ اپنے وقت پہ وجود میں آتی ہے اور پھر اپنے وقت پہ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ جو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وہ اصل میں یہی ہے کہ اس کا لائف سائیکل ہر ایک چیز کا موجود ہے، اور جب وہ لائف سائیکل کا اختتام ہوتا ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ سائنس یہ بتاتی ہے کہ جس ستارے کا لائف سائیکل مکمل ہو جاتا ہے وہ ٹورڈز اس اینڈ اس کا مالیکولر سٹرکچر لوز ہونا شروع ہوتا ہے اور اس کا حجم بڑھنے لگتا ہے۔ تو جب حجم اس کا ایک حد سے آگے چلا جاتا ہے اور اس کے نیوکلس میں جہاں آئرن ہے وہاں تک اس کی ویوز پہنچتی ہیں تو ایک بڑا بلاسٹ ہوتا ہے۔ اس بلاسٹ کے نتیجے میں وہ ستارہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو کے آسمان میں فضا میں بکھر جاتا ہے۔ یہ ایک اس کی ایکسپلینیشن دیتی ہے سائنس۔ دوسری تھیوری سائنس کی اس کے بارے میں یہ ہے کہ جتنے بھی ستارے ہیں وہ ایک بیلنس پر قائم ہیں، کہ اس کی گریویٹیشنل فورس اور اس کی ریڈیشن یہ دونوں ایکول ہوتی ہیں۔ تو جب ایکول ہوتی ہے تو وہ ستارہ فضا میں تیرتا رہتا ہے۔ جہاں اس کا انفلوئنس شروع ہوتا ہے اور یہ بیلنس آؤٹ ہونے لگتا ہے کہ گریویٹیشنل فورس بڑھتی ہے، ریڈیشن کم ہوتی ہے، تو وہ پھر ستارہ تباہ ہو جاتا ہے اور اس کے نیوکلس میں درمیان میں بے پناہ قسم کی گریویٹیشنل فورس پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ دنیا کی ہر چیز کو وہ اب سک کر لیتی ہے اپنے اندر۔ یہ سائنس کی ایک دوسری تھیوری ہے۔ چونکہ میں سائنس کا اسٹوڈنٹ نہیں رہا کبھی، اس لیے اس کی ٹرمنالوجی تو میں یوز نہیں کر پاؤں گا، لیکن
تھیوری کا لب لباب یہ ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا. تو اس کے درمیانی حصہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا بلیک ہول بن جاتا ہے جو حتیٰ کہ روشنی تک کو کھینچ لیتا اپنے اندر. جو اسلام کہتا ہے اس کے بارے میں، بلکہ اس سے پہلے یہ میں عرض کر دوں کہ جو سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ زمین ایک عظیم دھماکہ بگ بینگ کے نتیجے میں وجود میں آئی تھی، وہ بھی یہی تھیوری، اسی تھیوری پہ بیس کر کے بات کرتے ہیں. جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے لفظ کن کہا اور جس کے نتیجے میں 6 دن اور 6 راتوں میں یہ کائنات وجود میں آ گئی. سائنس اس کو بگ بینگ کہتی ہے. اسلام میں اس کی تھیوری ایک ڈفرینٹ طریقے سے بیان ہوئی ہے. جو اصحاب یہاں پرانے تشریف لانے والے ہیں انہیں یاد ہوگا کہ جب ہم دعا کا ذکر کر رہے تھے کہ دعا کیا ہے، کیسے قبول ہوتی ہے، تو اس ضمن میں ایک عرض کی تھی آپ کی خدمت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 7 آسمان ہیں اور ان آسمانوں کا درمیانی فاصلہ، ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت پر قائم ہے. اب اسی بات کو آپ بلیک ہول کے اس میں چلے جائیے کہ آسمانوں کے درمیان رب تعالیٰ نے راستے بنائے ہیں. شاید سورہ المومنون میں ہے کہ ہم نے راستے قائم کر دیے. اور یہ سائنس اس کو کنفرم کرتی ہے کہ ان ستاروں سے بلیک ہولز جن کو ہم کہتے ہیں وہ خود سیاہ ہیں، لیکن اس میں سے روشنی کی بالکل سفید دودھیا روشنی کی بیم نکلتی ہے جو سائنسدان کنفرم کرتے ہیں کہ وہ موجود ہے. تو دین میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اصل میں راستے ہیں جن کا ذکر قرآن میں کیا گیا. اب اس میں قرآن پاک میں ایک سورہ ہے، سورہ طارق. یہ لفظ ڈرائیو ہوا طریق سے، اور عربی میں طریق راستے کو کہتے ہیں. تو یہ جو بیمز ہیں اس کو ہم دین میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک جانے کے راستے ہیں. اور دین ہمارا یہ کہتا ہے کہ جن کو سائنس بلیک ہول کہتی ہے، یہ اصل میں وہ ستارے ہیں جن میں گریویٹیشنل فورس کے زیادہ ہو جانے کی وجہ سے اس میں سوراخ ہو گیا ہوا ہے، جس میں جو آر پار ہے سوراخ. تو دین کے مطابق عربی میں ایسا ستارہ جس میں آر پار سوراخ ہو وہ ثاقب کہلاتا ہے. تو یہ وہ ستارے ہیں جن میں آر پار
سوراخ ہے اور اس سے روشنی بے پناہ نکلتی ہے، اور اس کو ہم راستہ کہتے ہیں کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر جانے کا راستہ ہے۔ اب وہ سورہ کا نام میرے ذہن سے اس وقت محو ہو گیا۔ یہ جو دوائیاں میں کھاتا ہوں اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ شارٹ میموری میری بالکل ہی بازقت ختم ہو جاتی کہ کوئی چیز یاد نہیں رہتی۔ اس میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے طباق کی طرح ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان قائم کر دیے۔ تو یہ 7 آسمان کے بارے میں جو ایک ہماری سائنس کا کانسیپٹ تھا جو اب چینج ہو رہا ہے کہ یہ آسمان اصل میں حد نگاہ ہے، تو جو ہم اوپر جاتے جاتے ہیں تو آسمان کا اور ہمارا فاصلہ اسی نسبت سے بڑھتا رہتا ہے، اور وہ اتنا ہی فاصلہ ہمیں دکھائی دیتا ہے جتنا ہی یہاں سے۔ لیکن اب یہ چینج آ رہی ہے، اس کو سائنس تسلیم کرنے لگی ہے کہ آسمان کا وجود ہے۔ تو یہ بلیک ہولز کی اصل حقیقت یہ ہے۔ اس میں اس کا یہ اس کی دوسری ڈائمینشنز کی بات کر رہے ہیں۔ اس میں ایک چیز یاد رکھیے کہ جس طرح میں نے سائنس کی ایک تھیوری شروع میں عرض کی کہ اس کا مالیکولر سٹرکچر لوز ہونے لگتا ہے کیونکہ وہ لائف سائیکل اپنا مکمل کر چکا ہوتا ہے، دوسری تھیوری اس کے برعکس ہے کہ کسی بھی چیز کی ڈینسٹی اس کی اسٹرینگتھ ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آٹو موبائل انڈسٹری ہے یا ایروناٹیکل انڈسٹری ہے، اس میں جو مختلف پارٹس بنائے جاتے ہیں کاروں کے، جہازوں کے، جیسے کار میں ایک چیز ہوتی ہے جسے بال جوائنٹ کہتے ہیں ہم لوگ، چھوٹا سا اتنا سا پیس ہوتا ہے، لیکن اس کی ڈینسٹی جو اس کا مالیکولر سٹرکچر ہے وہ اتنا کلوزلی نیٹ ہوتا ہے کہ وہ اس کی اسٹرینگتھ کو لوہے کی اسٹرینگتھ سے کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ لوہے کا ایک بڑا لمپ لے کے، بڑے سائز کا، تو اس کی فورجنگ کی جاتی ہے، اور فورجنگ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہیمر ہوتا ہے جس کی کیپیسٹی 100 ٹنز ہو سکتی ہے، 200 ٹنز، 500 ٹنز، حتیٰ کہ 1000 ٹن بھی ہوتی ہے۔ تو وہ اس پیس پر گرایا جاتا ہے، اس کو ہم فری فورجنگ کہتے ہیں کہ وہ براہ راست اس لوہے سے ٹکرا رہا ہوتا ہے۔ تو وہ لمپ ٹوٹتا نہیں ہے بلکہ اس ہیمر کی، فورجنگ ہیمر کی پریشر کی وجہ سے اس کا سائز چھوٹا ہونے لگتا ہے، حتیٰ کہ ویسی ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر 2 فیٹ بائی 2 فیٹ اسکیور کا وہ لمپ تھا لوہے کا، تو اس کی فورجنگ کر کر کے اس کو ریڈیوس کر دیا جائے گا 6 انچز بائی 6 انچز میں، اس کو توڑنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی ڈینسٹی بڑھ گئی، اس کا مالیکولر سٹرکچر اتنا کلوزلی نٹ ہو گیا ہے کہ اس کے اندر کہیں گیپ نہیں ہے، اس کے مالیکیولز ایک دوسرے کے ساتھ بہت شدت کے ساتھ پیوست ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اس میں سے جب یہ بال جوائنٹ بنتا ہے تو گاڑی کا ویل اسی کے اوپر روٹیٹ کر رہا ہوتا ہے،
تو گڑھوں میں بھی ویل لگتا ہے اور خاصی سپیڈ پہ لگتا ہے. تو وہ جو امپیکٹ ہے اس کا وہ کئی ڈزنز آف ٹنز کے برابر ہو جائے گا اس کا. تو اس کو وہ سہ لیتا آرام سے, ٹوٹتا نہیں ہے. وہ صرف اس لیے ہے کہ اس کی ڈینسٹی. تو اسی طرح یہ جو بلیک ہول ہے, اس کا جو اندر کا انر پارٹ ہے اس کا, وہ بلیک ہوتا ہے, جیٹ بلیک. اور اس کے اندر ڈینسٹی اس کی اسی طرح ہوتی ہے, بہت ہائی اماؤنٹ آف ڈینسٹی وہاں موجود ہے. اور ڈینسٹی زیادہ ہو جانے کی وجہ سے اس کی گریویٹیشنل فورس بہت ہے. اور یہی گریویٹیشنل فورس ہے جو چیزوں کو اپنے طرف کھینچ لیتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں اسے سک کر لیا اسے. اور بلیک ہول کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اگر ہم اس بلیک ہول کو دیکھیں تو اس سے تھوڑے فاصلے پر ہمیں وائٹ دودھ یا روشنی کی بیمز نکلتی ہوئی دکھائی دیں گی. یہ اس کی پہچان ہے. اور اسی طرح ان کی جو گریویٹیشنل فورس ہے اس کی وجہ سے بعض اوقات کئی گیلیکسیز اس بلیک ہول کے ارد گرد چکر لگا رہی ہوتی ہیں. اس کا آربٹ وہ بن جاتا ہے اس کی گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے. وہ آپ کو جو پراپر پاور کی دوربین ہے اس کے ذریعے سے دکھائی دے جاتی ہے. یہ اس کی اصل حقیقت ہے بلیک ہول کی, اور کچھ نہیں ہے. سائنس اس پر زور اس لیے دے رہی ہے کہ وہ جو دین کہتا ہے کہ زمین وجود میں آئی نہیں, وجود میں لائی گئی تھی, بلکہ یوں کہ یہ کائنات وجود میں آئی نہیں ہے, یہ وجود میں لائی گئی تھی. تو رب تعالی کے حکم سے یہ وجود میں آئی. یہ ایک فرق ہے دونوں کی تھیوری میں. سائنس کا کہنا یہ ہے کہ بگ بینگ کے نتیجے میں وجود میں آ گئی. دین یہ کہتا ہے کہ وجود میں آئی نہیں بلکہ وجود میں لائی گئی ہے, رب نے اسے تخلیق کیا ہے. یہ تو غالباً ان کے پہلے 3 سوال کے تو شاید جواب میں دے گیا تھا. چوتھا ان کا سوال ہے واٹ از اسلام. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کا سوال کا جواب دینے والا کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے. تو الحمدللہ میں مسلمان ہوں, تو میں تو اس کا جواب اپنے ہی عقیدے کے مطابق دوں گا کہ ہم دنیاوی زبان میں اگر بات کریں, جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی ملک بغیر کانسٹیٹیوشن کے رن نہیں کیا جا سکتا, کوئی قوم نہیں رہ سکتی بغیر ایک کانسٹیٹیوشن کے, بکھر جائے گی. اسی طرح ہمارا کہنا یہ ہے دنیاوی زبان میں کہ اسلام در حقیقت ایک کانسٹیٹیوشن ہے جو رب نے عطا کیا انسان کو کہ رب کو ماننے والے لوگ اپنی زندگی کو کس ڈھب سے گزارے. ایک مسلمان کا, رب کو ماننے والے کا, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے کا طرز زندگی کیا ہونا چاہیے. تو اسلام میں
اگر ہم گہری نظر سے کبھی مطالعہ کریں تو باریک سے باریک بات کا جس کا واسطہ ہماری زندگی سے پڑ سکتا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ اس کو کیسے کیا جائے. تو یہ ایک طرز زندگی ہے اسلام جو رب چاہتا ہے کہ اس کو ماننے والے اپنی زندگی کو اس طرح سے گزاریں. ان سے اگلا ان کا سوال یہ ہے کہ وائی لو آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از سو امپورٹنٹ ان دی ریلیجن آف اسلام. ہیومن نیچر میں ہے کہ انسان صرف دو ہی صورتوں میں کسی دوسرے آدمی کی بات مانتا ہے, اس کے کہے پر عمل کرتا ہے. ایک سزا کا خوف, یا آسان لفظوں میں کہیں کہ دوسرے آدمی کی نیوسنس ویلیو, اس کی نیوسنس ویلیو سے ڈر کے انسان اس کی بات کو مانے گا, یا پھر محبت. جس آدمی کے خوف سے, اس کی طاقت سے, اس کے انتقام سے, اس کی ذہنی شرارت سے ڈر کے ہم اس کی بات مانتے ہیں, تو ہمارے دل میں ایک بغاوت کا جذبہ بھی رہتا ہے, اس کے احکامات سے بچ نکلنے کا جذبہ بھی قائم رہتا ہے. جہاں کہیں موقع ملتا ہے ہم اس کے احکامات کو ڈاج کر جائیں گے. لیکن اگر ہم کسی کی محبت میں اس کی بات مانتے ہیں تو اس میں نہ صرف یہ کہ ہم بچ نکلنے کے طریقے نہیں ڈھونڈتے, بلکہ یہ شوق ہوتا ہے کہ وہ ہم سے کوئی بات کہے اور ہم اس کو مانیں. اور جب ہم ایسا آدمی جس سے ہم پیار کرتے ہیں اس کی کسی بات کو مانتے ہیں تو وہ ان ٹرو لیٹر ان اسپرٹ میں مانتے ہیں, اس کی جزیات پر بھی عمل کرتے ہیں. تو اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے رب تعالیٰ کا جو پیغام ہم تک پہنچا, جسے ہم دین اسلام کہتے ہیں, تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کی تمام باتوں کو تسلیم بھی کریں گے, اس پر عمل بھی کریں گے. تو اس لیے ہمارے یہاں اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کریں, تو نتیجے میں رب آپ سے پیار کرنے لگے گا. اس کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے دین کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کہی جو وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہ ہوئی ہو. البتہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو وحی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل تو ہوئی لیکن قرآن کا حصہ نہیں بنی, تو اس کو ہم حدیث قدسی کہہ دیتے ہیں. اسی طرح کچھ فرمودات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہیں جو آپ نے ریپیٹڈلی فرمائے ہیں مختلف موقعوں پر, وہی فرمودات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اس کو ہم حدیث متواتر کہتے ہیں. کچھ تواتر سے بیان کی گئی ہے بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہم پیار کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہر بات کو ہم نہ صرف تسلیم کرتے ہیں
بلکہ اس پہ ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو در حقیقت ہم رب کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں. تو جب ہم رب کی اطاعت کرتے ہیں تو رب ہم سے پیار کرتا ہے, رب کی قربت ہمیں حاصل ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے ہم اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ اگر رب تک پہنچنا ہے تو ہمیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنا ہوگا. یہ ان کا چھٹا سوال ہے کہ وائی پریئنگ 5 times از امپورٹنٹ. اس سلسلے میں ایک گزارش ہے کہ اس پر ایک لیکچر تھا, کافی تفصیلی گفتگو ہوئی تھی, وہ کسی نہ کسی کتاب میں چھپ چکی ہوگی. تو اس سلسلے میں اگر ٹیپو صاحب یا صابر صاحب سے رابطہ کر لیں تو وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے کہ وہ کس کتاب میں ہے اور وہ جو گفتگو کی نشست ہے اس کا نمبر کیا ہے. تو وہ اگر آپ پڑھ لیں گے تو ریپیٹیشن سے ہم بچ جائیں گے. ساتواں سوال ان کا یہ ہے کہ واٹ کین وی لرن فرام پریئر فار آور ڈیلی لائف. بڑی سمپل چیز ہے کہ جو بنیادی جو اولین جس پہ پوچھ گچھ ہوگی وہ نماز کی عبادت ہے. تو اگر ہم نماز ہی کو لے لیں, تو آپ اگر وضو کی طرف چلے جائیں, ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز سامنے آئے گی ہمارے کہ جو ہم کوہنیوں تک وضو میں اپنے بازو دھوتے ہیں اور اس کے بعد جب ہم مسح کرنے کے لیے پانی بہاتے ہیں, کلینکل پریکٹسز میں ڈاکٹرز کسی بھی مریض کو چیک کرنے سے پہلے یا گلوز پہننے سے پہلے وہ کوہنیوں تک پانی بہاتے ہیں. تو کبھی آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں کہ یہ کیوں کرتے ہیں, کہ ہاتھ تو اس کو لگاتے نہیں, آپ سر پانی بہاتے ہیں کوہنیوں تک, تو آپ کو اس کا جواب دے گا کہ یہ جرمز اور بیکٹیریا اس پانی سے بہہ جاتے ہیں اور بازو یہ ہمارے صاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح گلوز جو ہیں وہ ایک ہاتھ میں تو گلوز اپنے ہاتھ سے پہن لے گا سرجن, دوسرے ہاتھ میں گلوز کبھی نہیں پہنے گا, وہ دوسرے سے کہے گا کہ اس کو پہنا دیں. جو لوگ کانشیس ہیں ہائیجین کے بارے میں, اس لیے کہ اس کے بازو اس سے مسح کے انداز میں پانی بہانے سے صاف ہو چکے ہیں, تو گلوز کو ایک ہاتھ سے پکڑا اس نے, اس پر اگر کوئی بیکٹیریا ہے تو یہ نہ ہو کہ جو دوسرا ہاتھ سے گلوز جو پہن رہا ہو تو اس پر بیکٹیریا ٹرانسفر ہو جائے. تو نماز کی ابتدا وضو سے ہم کرتے ہیں, تو وضو کے سلسلے میں یہ ایک امپورٹنٹ بات تھی. جب وضو پر بات ہو رہی تھی یہاں تو اس وقت شاید میں یہ کہنا بھول گیا تھا کہ یہ میں مسح کا بتا دیتا کہ اس کی امپورٹنس کیوں ہے اتنی. ہم اپنے جسم کو وہ حصے جو ایکسپوزڈ ہیں ایکٹیویٹی کے لیے, جیسے ہاتھ ہیں, یہ 4 آرمز ہیں ہمارے, فیس ہے, پاؤں ہے,
یہ ایکسپوزڈ ہیں. اس کو ہم 5 وقت جراثیم سے پاک رکھتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ ہماری اسکن بھی ہیلدی رہتی ہے. آپ کسی ڈرماٹولوجسٹ سے ملیں تو وہ ایک بات پہ بہت زور دیں گے ڈرماٹولوجسٹ کہ اپنے فیس کو سادہ پانی سے دھوتے رہیے. دن میں کئی بار دھو لیں اسے تو آپ کی اسکن اچھی رہے گی. آنکھوں کی تازگی کے لیے کسی ایک چیز کو بھی دیکھیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ اب آج کی جو سائنس ہے وہ اس کو تسلیم کرتی ہے کہ اس کے فوائد کیا ہے وضو کے. نماز میں جو ہم سیکھتے ہیں وہ ڈسپلن. پہلی بات تو ہے کہ ڈسپلن, ریگولیرٹی اینڈ پنکچویلٹی, جو 3 وہ چیزیں جو ہماری زندگی میں کامیابی کے لیے انتہائی اہم ہیں, وہ اس نماز سے ہم سیکھتے ہیں. ایک مقررہ وقت پر ہم نے نماز پڑھنی ہے اور 5 وقت کی پوری نماز ہم نے پڑھنی ہے. تو اس میں ریگولیرٹی بھی ہے اور پنکچویلٹی بھی ہے. اس کے عادی ہو جاتے ہیں ہم. پھر ہم صف میں قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہوتے ہیں اور امام صاحب کی ایک کمانڈ پر ہم رکوع میں چلے جائیں گے, سجدے میں چلے جائیں گے, سجدے سے اٹھ کھڑے ہوں گے. ہم اپنی مرضی نہیں استعمال کر پاتے اس میں. تو یہ ڈسپلن آتا ہے. اس کے ساتھ ایک اضافی چیز جو ہم سیکھتے ہیں وہ دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنے کی بات ہے. کہ کوئی بھی نمازی آ گئے, صف میں بظاہر جگہ نہیں ہے, تو ہم سب اپنے آپ کو سکویز کر لیں گے اور اس نمازی, بعد میں آنے والے نمازی کے لیے جگہ پیدا کر دیں گے. تو دوسرے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تنگ کر کے بھی اسے اکوموڈیٹ کرنے کی عادت یہ ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے. تو یہ تو ایک عبادت کی بات ہے. اسی طرح آپ روزے پر چلے جائیں, بے تحاشا کتابوں میں اس کے فوائد اسی طرح کے موجود ہیں. حج ہے, زکوٰۃ ہے اس پر. تو یہ نمازیں جتنی عبادات ہیں تو وہ اللہ کے لیے, لیکن انسان کو خود اس کے فوائد بہت زیادہ ملتے ہیں. ان کا 8واں سوال ہے کہ وائی کانٹ آئی جسٹ لیو ایز آئی لائک. اگر ہر آدمی اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا تو ایک انارکی پیدا ہو جائے گی کہ میں آزاد ہوں اپنی مرضی ایکسرسائز کرنے کی, آپ آزاد ہیں اپنی مرضی ایکسرسائز کرنے کی. تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ڈیفینیٹلی آئے گا. جب وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ آئے گا تو لڑائی جھگڑے شروع ہوں گے, تو کیوٹک سچویشن ڈیولپ ہو جائے گی. یہ صاحب غالباً ملک سے باہر کہیں کسی مغربی ملک میں رہتے ہیں, یہ میرا اندازہ ہے. تو وہاں یہ صحیح ہے کہ آپ اپنی مرضی سے زندگی گزاریے, لیکن یہ مت بھولیے کہ آپ کی آزادی وہاں ختم ہوتی ہے جہاں دوسرے آدمی کی ناک شروع ہو جاتی ہے. تو وہاں دنیاوی قوانین آپ کے پڑوسیوں کے حق بھی آپ سے چھین کر انہیں دلواتے ہیں, اس طرح سے کہ آپ ویک ڈیز میں رات 10 بجے کے بعد
ٹی وی بلند آواز سے اپنے گھر کے اندر چلا نہیں سکتے کہ اس کی آواز پڑوسی کے گھر میں جائے گی، وہ بے آرام ہوگا۔ آپ اپنے گھر میں ویک ڈیز میں 10 بجے کے بعد کسی قسم کی کوئی گیدرنگ نہیں کر سکتے تاکہ دوسرے ڈسٹرب نہ ہوں۔ آپ کے گھر کا کوڑا کرکٹ ذرا سا بھی کاغذ کا پرزہ دوسرے کے گھر میں نہیں جا سکتا، اس کو حق ہے کہ پولیس کو کال کر لے۔ یہ سب ہماری زندگی کو گورن کرتے ہیں، ہمیں ہماری حدود میں رکھتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے جب سے اپنے دین کا پیغام دینا شروع کیا، تمام ڈیوائن ریلیجنز میں اس چیز کو انشور کیا گیا ہے کہ ہماری کسی حرکت سے دوسرے آدمی کو دکھ نہ پہنچنے پائے، ہمیں ایک حدود میں رکھا جائے تاکہ ہر آدمی اپنی اپنی جگہ آزادی سے اپنی مرضی سے زندگی گزار سکے۔ تو وہ حدود مقرر کی ہیں سوسائٹی کو کیوس سے بچانے کے لیے۔ اگر ان حدود کے اندر ہم رہیں تو اپنی مرضی سے زندگی گزار لیں، ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ مجھے حق ہے کہ میں جیسا چاہوں لباس پہن لوں، اس شرط کے ساتھ کہ وہ ستر پوشی کر رہا ہو میری۔ مجھے حق ہے کہ میں جو چاہوں میں کھا لوں، لیکن حلال اور حرام کی حدود مقرر کر دی رب تعالیٰ نے۔ مجھے حق ہے کہ میں اپنے لیے اور اپنے ڈیپینڈنٹس کے لیے وسائل کما لوں، لیکن رب تعالیٰ نے اس کی حدود یہ مقرر کر دی کہ حلال راستوں سے کماؤ۔ تو یہ سب اسی لیے ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنی اپنی جگہ اپنی مرضی کی زندگی گزار لے، لیکن اس پابندی کے ساتھ کہ ہماری مرضی دوسرے کی مرضی سے ٹکراؤ نہ رکھے۔ نائنتھ کوشچن ان کا یہ ہے کہ ان اسکول we are taught that science is based on evidence and religion is based on things which were inexplainable at times, and people gave certain meaning to these, depending on culture, politics, fears, desires, etc., etc. How can we have more faith, and what of the argument presented? ایک بڑی سمپل چیز ہے کہ اس میں شک نہیں کہ سائنس بیسڈ ہے ایویڈنس پر، لیکن اس کا کیا کیجئے کہ ہماری ایویڈنس ایک زمانے میں یہ کہہ رہی تھی کہ زمین چپٹی ہے، پھر ایک نئی تھیوری آ گئی بیسڈ آن ایویڈنس کہ ہماری زمین گول ہے۔ وہ بھی ڈسکارڈ ہو گئی اور ایک نئی تھیوری آ گئی کہ زمین سیب کی طرح گول ہے، کہ پولز پر پچکی ہوئی ہے اور باقی گول۔ اب یہ تھیوری چل رہی ہے۔ ایک زمانے میں تھیوری یہ تھی کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے بیسڈ آن ایویڈنس۔ وہ تھیوری ختم ہو گئی اور
ایک نئی تھیوری آئی کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے. That was again based on evidence. اب لیٹسٹ تھیوری جو ہم پچھلے 100-150 سال سے فالو کر رہے ہیں کہ یہ سب پلانٹس اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے آربٹ میں گھوم رہے ہیں. یہ بھی بیسڈ آن ایویڈنس ہے. وہ ایویڈنس جو اتنی فلوئڈ ہے کہ ہر 100-200 سال کے بعد وہ چینج ہو جائے گی، اس کا کیا ہم کریں گے؟ اصل میں قصہ یہ ہے کہ سائنس یہ صحیح ہے کہ وہ بیسڈ آن ایویڈنس ہے، لیکن وہ ایویڈنس جس پہ بیس کر کے سائنس کی تھیوریز جنم لیتی ہیں، اس ایویڈنس کو دیکھنے والی آنکھ کی رسائی اس کے علم کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے. عقل جب جو حاصل ہوتی ہے اسے مزید، یا جو علم بڑھتا ہے اس شخص کا، تو اس کا ویژن براڈ ہوتا چلا جاتا ہے، دور تک دیکھتا ہے. اس کے برعکس آپ بھی مسلمان ہیں، زیادہ دور نہ جائیے، قرآن کو اٹھا کے دیکھ لیجئے. 1400 سال پہلے جبکہ سائنس کا کوئی ایسا وجود نہیں تھا، اس وقت بھی رب تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ ان کے راستے مقرر کر دیے، یہ اپنے راستوں سے نہیں ہٹتے. بڑی سمپل بات، وہ چینج نہیں ہو رہا. بادلوں کے بارے میں کہہ دیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے آسمانوں کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، تو 1400 سال پہلے 7 آسمانوں کا کانسیپٹ، اور پھر ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے اور ایک دوسرے کے اوپر طباق کی صورت میں پلیسڈ ہیں. اس وقت تو یہ سائنس موجود نہیں تھی. وہ تبدیل نہیں ہوتا، نہ صرف یہ کہ تبدیل نہیں ہوتا، بلکہ انسان کا جو علم آگے بڑھتا ہے تو وہ چیز کنفرم ہوتی چلی جاتی ہے کہ جو 1400 سال پہلے کتاب میں لکھ دی گئی تھی وہ درست تھی، ہمارے کانسیپٹس غلط تھے. میں سائنس کو نیگیٹ نہیں کر رہا، میں صرف ایک بات یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ انسانی علم بھی نامکمل ہے. میں ناقص کا لفظ استعمال نہیں کرتا. انسانی عقل بھی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے، علم کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے. تو ایسی چیز جو مکمل نہیں ہے، یہ بالکل اس کی ایگزامپل میں نے کہیں 2-4 دن پہلے ہی دی تھی کہ رب تعالیٰ کے بھیجے ہوئے جتنے بھی پیغمبر رسول ہیں، نبی ہیں، وہ دنیاوی طور پر امی ہوتے ہیں. انہوں نے کسی دنیاوی اسکول سے ایجوکیشن نہیں حاصل کی ہوتی، جبکہ رب زور دیتا ہے علم پر. قرآن میں اس نے کہہ دیا کہ علم والا اور بے علم کبھی ایک برابر نہیں ہو سکتے. تو اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ علم کی ویلیو کیا ہے. لیکن اس کے اپنے پیغمبر رسول نبی دنیاوی تعلیم سے بے بہرہ ہوتے ہیں.
اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ دنیاوی تعلیم کسی دنیاوی ٹیچر سے اگر وہ حاصل کریں گے تو ٹیچر خواہ کتنے ہی قابل کیوں نہ ہوں، قابل احترام ہیں وہ ہر حال میں، لیکن کتنے ہی قابل کیوں نہ ہوں ان کا علم بھی نامکمل ہوگا، ان کی جو دی ہوئی تعلیم ہے وہ بھی ناقص ہوگی، فالٹی ہوگی۔ تو پیغمبر کے علم کی بنیاد وہ دنیاوی تعلیم ہوگی تو اس کی زبان سے اگر کبھی کوئی غلط بات نکلتی ہے تو وہ پوری اس کے قوم کی لیے دلیل ہوگی کہ ہمارے پیغمبر نے یہ کہا تھا۔ تو اس لیے رب اپنے پیغمبروں کو خود تعلیم دیتا ہے کہ اس میں کہیں فالٹ نہ رہ جائے۔ تو اسی طرح جو قرآن میں کہہ دیا گیا، کتاب میں کہہ دیا گیا، وہ وقت ثابت کر رہا ہے کہ درست وہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی اگلی اتوار آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اس وقت تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم۔